اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل عشرہ ذو الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ سورۃ الفجر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ ابن کثیر میں ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں اور وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے۔ ان دنوں کی اور ان راتوں کی قسم کھائی گئی۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد گنتی کے چند دنوں تک کرتے رہو۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق اور ایام معلومات سے مراد ذوالحج کے 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں کثرت سے یاد کرتے رہو۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ منا میں چلتے پھرتے کبھی کبھی تکبیریں کہتے رہتے اور نماز کے بعد بھی، اور 9ویں تاریخ سے 13ویں تاریخ تک نمازوں کے بعد تکبیریں کہنا سنت ہے۔ تکبیر یوں کہنی چاہیے: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور یوں بھی کہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی بازاروں میں نکل جاتے اور تکبیریں کہتے اور لوگ سن کے ان کو تکبیریں کہتے۔ گھروں کے اندر تکبیروں کو فروغ دیں، صبح اٹھتے ہی تکبیر پڑھنا شروع کر دے تاکہ تمام گھر جو ہے وہ اللہ کی کبریائی سے گونج اٹھے۔ حدیث شریفہ میں ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے عشرہ کے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں سے زیادہ افضل ہیں، اور ان دنوں میں عبادت اللہ تعالیٰ کو سب دنوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ لہٰذا تم ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے رہو، ذکر الہی بہت زیادہ کرو۔ ان دنوں میں ایک روزہ 1 سال کے روزہ کے برابر ہے۔ ان دنوں کی ایک نیکی کا 700 نیکیوں کے برابر اجر ملتا ہے، یعنی ان دنوں میں ایک نیکی کریں گے تو 700 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ان 10 دنوں میں نیکی، نماز، روزہ ادا کرنا اور ذکر الہی اور تسبیح و تحلیل اور تکبیر اور تلاوت قرآن کا درجہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جس قدر عشرہ ذوالحج میں محبوب ہیں اتنا دوسرے دنوں میں نہیں ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، مگر وہ مجاہد جو جان و مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور شہید ہو گیا، وہاں سے کوئی چیز واپس نہیں آئی، وہ مجاہد البتہ سب سے افضل ہے۔ عشرہ ذوالحج میں عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ان دنوں میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ وہ ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد بالوں اور ناخنوں کا نہ ترشوانا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى ہلال ذی الحجۃ فأراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ۔ مسلم۔ جس نے ذوالحج کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بال اور ناخن تراشنا نہیں چاہیے، بلکہ نماز پڑھ لینے اور قربانی کے بعد حجامت بنواتے اور ناخن ترشوا لے، اور جو قربانی نہیں کر سکتا وہ چاند دیکھنے کے بعد حجامت نہ کروائے۔ نماز عید کے بعد حجامت کرانے سے اسے قربانی کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فرمائیے، اگر میں قربانی کا جانور نہ پاؤں تو کسی شخص نے دودھ پینے کے لیے بکری دے رکھی ہے جس کو واپس کرنا پڑے گا، تو کیا میں اس کی قربانی کر ڈالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم نماز کے بعد اپنے بالوں اور ناخنوں اور مونچھوں کو ترشوا لو اور زیر ناف بالوں کو صاف کر ڈالو تو اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ عرفہ یعنی ذوالحج کی 9ویں تاریخ کی بڑی فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر کر کے فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، دور دراز سے پراگندہ
سرگرد آلود یہاں پر آئے ہیں، میری رحمت کی امید کرتے ہیں اور میرے عذاب کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اس نویں تاریخ کو بہت سے لوگوں کو دوزخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں یوں آیا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ سرغبار آلود دور دراز سے میرے پاس آئے ہیں اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ ان سب کو میں نے بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں شخص گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں تمہاری حاضری کی وجہ سے تم پر فرشتوں کی جماعت پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، مگر حقوق العباد نیک لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں اور نیکوں کے سوالوں کو پورا کرتا ہوں، اور مزدلفہ میں بھی اللہ تعالیٰ نیکوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کی سفارش منظور فرماتا ہے، اور رحمت خداوندی سب کو گھیر لیتی ہے اور زمین میں اس کی مغفرت پھیل جاتی ہے، اور جس نے اپنی زبان اور ہاتھ کی نگرانی کی ہے ان کو وہ رحمت گھیر لیتی ہے۔ ابلیس اور اس کی ذریت پہاڑوں پر چڑھ کر حاجیوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے اور چلاتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا آپ کی تمام امت کو بخش دوں گا مگر ظالم اور حقوق العباد کو نہیں بخشوں گا جب تک کہ ظالم سے مظلوم کا حق نہ دلا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ اگر تو چاہے تو مظلوم کو اس کا حق جنت سے دے سکتا ہے۔ اس شام کو بھی آپ کی درخواست منظور نہیں ہوئی۔ مزدلفہ میں پھر صبح کو آپ نے اسی دعا کو دہرایا تو آپ کی دعا قبول ہوئی۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت اس وقت آپ کے ہنسنے کا معمول نہیں ہے، آپ کیسے ہنس پڑے؟ اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنساتا رکھے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس نے جب میری دعا کی قبولیت کی بابت معلوم کر لیا تو واہ ویلا کرتا ہوا اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ اس رسوائی کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ ابن ماجہ۔ بہرحال نویں تاریخ کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنے سے 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ یعنی نویں تاریخ کے روزے کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ۔ مسلم۔ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال کے، مگر ایک روزہ رکھنا سنت کے خلاف ہے، اس لیے اس کے ساتھ 8ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھ لینا چاہیے، اور 9ویں تاریخ کو جو لوگ عرفات کے میدان میں حج کے لیے جمع ہیں ان کو عرفات کے میدان میں 9ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ابن ماجہ۔ بہرحال ذوالحج کے تمام دنوں کی بڑی فضیلت ہے، ان دنوں کو غنیمت سمجھ کر نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے۔